بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی۔ قرآن میں ذرا توجہ بھی کرتے ہو، نتیجہ بھی نہیں آ رہا، نتیجہ کھڑا ہے لہو دعوت الحق پہ۔ ابھی تک جو دلیل آئی 5 5 5 10 15 امور بیان ہو چکے ہیں۔ یہ 5 پہلی تنبیہ میں تھے، 5 دوسری میں اور 5 تیسری، 3 دلیلیں 15 امور بیان ہوئے، جن کا حاصل یہ ہے کہ ذرہ ذرہ کائنات پہ تصرف اللہ کا ہے۔ متصرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی متصرف ہو نہیں ہے۔ یہ 15 امور جہاں تک ہو گئے، متصرف اللہ ہے۔ اور دوسرا اللہ یعلم، اب اللہ کے علم کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کو کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اور مسئلہ الہ کا قانون پڑھا تھا، وہ قانون کا اجرا ہر جگہ پہ ہو رہا ہے۔ تو 15 امور بیان کیے متصرفیت الہی کے۔ اب جہاں سے مضمون بدل رہا ہے اور جہاں قرآن ثابت کرے گا کہ ما فوق الاسباب جاننے والا اللہ، پہلے ما فوق الاسباب متصرف اللہ، تو اب نتیجہ آئے گا لہو دعوت الحق۔ تو اب دوسرا مضمون آ رہا ہے اللہ یعلم ما تحمل کل انثی۔ اللہ ہی جانتا ہے ما تحمل کل انثی، جو کچھ اٹھاتی ہے ہر مادہ، ہر مؤنث، وما تغیض الارحام، اور وہ جو سکڑتے ہیں رحم، وما تزداد، اور وہ جو بڑھتے ہیں رحم، وکل شیء عندہ، اور ہر چیز اس کے ہاں بے مقدار، ایک اندازہ ماپ تول اندازے کے ساتھ ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے ہر غیب کا اور شہادت کا۔ الکبیر، بڑی صفتوں والا ہے۔ المتعال، بڑی عالی شان والا ہے۔ سواء منکم، تخصیص بعد از تعمیم ہے، کبھی تعمیم بعد از تخصیص ہوتی ہے، جہاں تخصیص بعد از تعمیم ہے۔ پہلے فرما دیا ہر مؤنث کے رحم میں کیا ہے، مؤنث کے رحم کی بات جاننا، یہ امر فما فوق الاسباب ہے۔ رحم کیا گھٹا رہے ہیں، کیا بڑھا رہے ہیں، یہ بھی ما فوق الاسباب ہے۔ اور عالم الغیب والشہادہ، الکبیر صفات میں، المتعال ذات میں۔ سواء منکم، برابر ہے تم میں سے، من وہ انسان، اسر القول، جو چپکے سے کہے بات، ومن جہرا، اور جو زور کے ساتھ بھی زور کرے اس قول کے ساتھ، یعنی اونچی بات کہے۔ ومن ہوا مستخفل، اور وہ جو چھپنے والا ہے، باللیل، رات کو، بسارب، اور وہ انسان جو چلنے والا ہے گلی کوچوں میں، بالنہار، دن کو، لہو معقبات، واسطے اسی کے، معقبات، پیچھے آنے والے ہیں، معقبات، واسطے اسی کے آنے جانے والے ہیں۔ معقبات کا معنی آنے جانے والے ہیں فرشتے۔ من بین یدیہ، اس انسان کے آگے بھی، ومن خلفہ، اور پیچھے اس انسان کے، یحفظونہ، حفاظت کرتے ہیں اس انسان کی بہت بلاؤں سے، من امر اللہ، من اجلیہ، بسبب امر اللہ، اللہ کے حکم دینے کی وجہ سے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ نہیں تبدیل کرتا کسی نعمت کو، ما بقوم، کسی نعمت کو جو کسی قوم کے ساتھ ہے، حتی یغیروا، حتیٰ کہ تبدیل کر دیتے ہیں وہ لوگ، ما، اس حالت کو،
اس صلاحیت کو بے انفسہم جو ان کے نفسوں کے ساتھ ہے، بَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ اور جب اللہ ارادہ کرے کسی قوم کے ساتھ سوءً برائی کا، عذاب دینے کا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ پس نہیں کوئی ہٹنا واسطے اس عذاب کے، وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ اور نہیں ہوتا واسطے ان کے سوائے اس اللہ کے، مِّن وَالٍ کوئی بچانے والا، وَهُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ ہاں بھئی اس دلیل کا حاصل کیا نکلا کہ ماں کے رحموں میں جاننے کے اندر کیا ہے، جاننے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ جو سکڑتے ہیں رحم، بچہ میں یا مدت میں، بچہ میں یا مدت میں۔ کبھی بچہ ناقص الخلقت ہوتا ہے، کبھی موٹا تازہ ہوتا ہے، کبھی ایک ہوتا ہے اور کبھی 4 ہوتی ہے۔ پتہ ہے تمہیں ادھر ہولی فیملی میں ایک عورت کے 5 بچے کٹھے پیدا ہوئے، پورے 5، بیڈ سارے بھر گئے، 5 بچے۔ ہاں بھئی تو اور مدت بھی کم زیادہ ہوتی ہے، کم از کم مدت 6 مہینے، زیادہ امام کے نزدیک 2 سال ہے اور باقی حضرات کے نزدیک 4 سال ہے۔ بعض بزرگ ضحاک کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ 2 سال کا تھا، ایک اور حرم بزرگ ہے وہ 4 سال ماں کے پیٹ میں رہا، اس لیے نکلا تو بوڑھا تھا، 4 سال حمل میں رہا۔ ضحاک کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ واللہ عالم کہ یہ جو ہے جب پیدا ہوا تو ہنس رہا تھا، کیوں 2 سال کا تھا، اس لیے اس کو ضحاک کہا۔ تو خیر بہرحال یہ دونوں تغیظ دونوں کے ساتھ ہے، بچہ میں یا مدت میں جو سکڑتے ہیں، اور تزداد بھی اسی طرح ہے۔ آپ کے پاس کہیں لکھا ہوگا کلو شیء عندہ بمقدار، ہو گیا سواء منکم جو تمہیں چھپ چھپ کے باتیں کرے، اونچی کرے، اس کو بھی اللہ جانتا ہے، جو راتوں کو چھپا ہوا ہے، لیٹرین کے اردا گرد سبق سے بچنے والا، ہاں یا 4 دیواری کے اردا گرد یا کسی کمرے میں سر دیا ہوا ہے، مستخفن باللیل انتظامیہ والوں سے چھپائے لیکن اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، سارے بن بالنہار اور وہ جو دن کو چلنے والا ہے گلیوں میں آگے پیچھے بھاگنے والا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ وَلَّهُ بعض سے لہو کی ضمیر اللہ کی طرف راجع ہے، اس اللہ کے مقرر کردہ معقبات تخویف دنیاوی بھی ہے، لہو للہ اللہ ہی کے مقرر کردہ معقبات کہتے ہیں آگے پیچھے آنے والے، ڈیوٹیاں بدلنے والے فرشتے، نیچے لکھا ہے وہ فرشتے جن کی بدلیاں ہوتی ہیں، ایک جماعت آتی ہے دوسری جاتی ہے، تمہارے باڈی گارڈ آگے بھی پیچھے بھی، یہ کرامن کاتبین کے علاوہ ہیں، باڈی گارڈ فرشتے ہیں، یحفظونہ من امر اللہ جو حفاظت کرتے ہیں اس انسان کی بہت بلاؤں سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ کسی نے ہٹا دیا۔ ہاں ہمارے طلباء سوئے ہوئے تھے او لمبے مسجد، وہاں ایک سانپ نکلا اور وہ سانپ کھپرا سانپ تھا، بہت جو بدماش سانپ ہوتا ہے، اور وہ سانپ اگر اس کے سانس میں بھی زہر ہوتی، کھپرا سا سانپ، خاص سانپ ہے۔ طالب علم اس طرح سوئے ہوئے تھے، سانپ ادھر سے نکلا، سب طالب علموں کے اوپر یوں گیا، گرمیاں تھی، ادھر مسجد میں تھے سین میں، ادھر جا کے پھر ادھر۔ ایک بزرگ دیکھ رہا تھا، بعض طالب علموں کی نیند نہیں آتی تو وہ کہتا ہے جی میری ہمت نہیں ہوئی میں کسی کو بتاؤں یا اٹھوں، وہ سانپ ایسے پھر رہا تھا، طالب علموں کے اوپر چڑھ گیا، ادھر بھی گیا ادھر بھی گیا ادھر۔ وہ جو جاگنے والا تھا وہ کہتا ہے میں بول ہی نہیں سکتا تھا۔ تو بعد میں پھر اس نے کسی ساتھ والے کو اٹھایا، انہوں نے مارا اس کو۔
تو یہ کون ہے حفاظت کرنے والا؟ اللہ فرشتے مقرر کرتے ہیں، ورنہ آپ جہاں بیٹھے ہیں جتنے جن آپ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ بہت شرارتی ہے. اگر فرشتوں کی ڈیوٹی نہ ہوتی تو ایک کو لنٹر کے ساتھ مارتے. تو ان کی انتظامیہ یحفظونہ، سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں، تو جنوں سے، شیاطین سے. ابلیس آخر صبر کر کے نہیں پھر رہا، اسے پتہ ہے، جیسے بدر میں بھاگ آیا تھا، اسے پتہ ہے کہ ادھر اللہ کی فوج بھی ہے، نہیں تو ابلیس پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا کرتا. قرآن پڑھنے والوں کو تو بوری میں بند کر کے لے جاتا. اس نے اپنے چیلوں کو تو بہت سمجھا ہے، لیکن جہاں ابلیس کے ساتھ کیا بن رہا ہے، لیکن وہ بیچارہ مجبور ہے کہ ادھر یحفظونہ، نگران موجود ہے. تو امام راضی نے جہاں واقعہ لکھا ہے، میں نے بھی اس لیے سنا دیا ہے، امام راضی نے واقعہ لکھا کہ ایک بزرگ دریا کے کنارے پہ بیٹھا تھا. اس نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک بچھو آیا دوڑ کے. بچھو سمجھتے ہیں؟ لڑم. اچھا، بچھو، وہ موٹا لڑم تھا، موٹا بچھو تھا. وہ آیا دم والا. یہ اب دیکھ رہا تھا، وہ بچھو جو ہے نا وہ تھوڑا پریشان کھڑا رہا کہ یکدم ایک کچھوا نکل آیا. کچھوا نکلا تو بچھو اس کی پیٹھ پہ بیٹھ گیا. کچھوے نے سپیڈ لگائی دوسری طرف. تو وہ بزرگ کہتے ہیں میں بھی کشتی میں بیٹھ کے میں نے کہا یہ مسئلہ کیا ہے، کوئی خاص مہم میں. وہ بچھو پار نکلا دریا کے، دوسری طرف گیا تو ایک نوجوان تھا اور وہ شراب میں بدمست سو رہا تھا. تو ادھر بچھو جا رہا تھا، مقابلے میں سانپ اس کی طرف بڑھ رہا تھا، اس نوجوان کی طرف. تو اس بچھو نے سانپ پہ حملہ کیا اور سانپ مر گیا. اس نے اس کو ڈنگ مارا، سانپ مر گیا، وہ بچھو واپس آ گیا. تو وہ کہتا ہے میں نے اس لڑکے کو اٹھایا، اسے شراب پیا ہوا تھا، اور میں نے اسے کہا کہ یہ دیکھو یہ سانپ ہے اور یہ واقعہ پیش ہوا ہے. تو اس کے بعد وہ تائب ہو گیا. تو یہ ہے یحفظونہ، یہ حفاظتی انتظام ہے. اس طرح کے واقعات بے شمار ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں کہ جو یحفظونہ، حفاظت کرتے ہیں اس انسان کی بہت بلاؤں سے. من امر اللہ، لأجل امر اللہ، اللہ پاک کے حکم کرنے کی وجہ سے. ان اللہ، یہ سوال کا بیان ہے اور دفع شبہ ہے. سوال یہ ہے کہ جب محافظ مقرر ہیں تو پھر مصائب کیوں آتی ہیں؟ محافظ اللہ نے مقرر کیے ہیں تو پھر مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں مصیبتیں تب آتی ہیں جب تم انسان کے بچے نہیں بنتے ہیں. تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے پھر حفاظت اٹھا دی جاتی ہے. ویسے تو حفاظت کرتی ہیں ملائک، لیکن تمہاری حفاظت اٹھ بھی جاتی ہے. اسی کا جواب دیا ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ نہیں تبدیل کرتا اس نعمت کو جو ساتھ کسی قوم کے ہے. ما بقوم، جو ساتھ کسی قوم کے ہے. تم جو اردو جاننے والے ہو نا، ترجمے پہ خصوصی غور کیا کرو. ہاں، ترجمے کے اندر بہت کچھ حل ہوتے ہیں جو اس قوم کے ہیں. حتیٰ جو غیرو، حتیٰ کہ تبدیل کر دیتے، حتیٰ کہ تبدیل کر دیتے ہیں وہ کس کو؟ ما اس حالت کو، ما اس حالت کو، اس صلاحیت کو، بے انفسہم، جو ان کے ساتھ ہے، ان کے نفسوں کے ساتھ ہے. مطلب ناشکریاں کرتے ہیں اور کفر شرک اختیار کرتے ہیں تو اللہ کا وہ حفظ والا معاملہ مؤخر کر دیا جاتا ہے. بَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ، اور جب اللہ ارادہ کرے کسی قوم کے ساتھ سوءً، کسی برائی کا یعنی عذاب دینے کا. مردہ یہ مصدر ہے. فلا مرد لہو، پس نہیں کوئی ہٹنا واسطے اس کے، یعنی اس کو کوئی چیز ہٹا نہیں سکتی.
وما لہم نفی شفاعت کاریہ ہے اور نہیں واسطے ان کے اس وقت من دونہ اللہ کے سوا من والن کوئی مدد کرنے والا، مرادی مانا من والن کوئی حفاظت کرنے والا، بچانے والا لفظی مانا ہے،